يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمد تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی شب میں قرآن عظیم کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کر لی اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں. سورہ بقرہ کے بعد بڑی صورتوں میں سورہ آل عمران ہے. آل عمران اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم. حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی. کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ، تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ. انہوں نے نذر کیا، منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی. ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا، اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے. منت ایسی کرو، خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نذر کرنے کے طریقے. حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. మీ దగ్గర ఉన్న ఫోన్తో మీ షుగర్ లెవెల్స్ అన్ని ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు అని మీకు తెలుసా? అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی. پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی. لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى. کہنے لگی اے اللہ، میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا.
واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ. ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، ارے اس کی نسل کیسے چلے گی. یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں. ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے. اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی. آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے. بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے. رات کا وقت تھا. رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے. صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو. اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر. جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا. میرے عزیزو، ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے. جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے. یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس. آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے. تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم. عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے.
مسجد اقصا میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصا آج بھی فلسطین میں ہے, جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے. تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا, کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی, نظر تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں, زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی, بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی, بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی, میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے, ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصا میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے, اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں, آم موجود ہے, انگور کا موسم نہیں, انگور موجود ہے, بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے, قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا, جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصا بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے, اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے, تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے.
फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया। कुरान कहता है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी उसी मेहराब में खड़े होकर दुआ कर ही रहे थे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ ज़करिया की दुआ कबूल है, उन्हें बेटा ही नहीं नबी की शक्ल में यहया अलैहिस्सलाम दिया जाएगा। सिर्फ बेटा ही नहीं, यहया बेटा दे दिया गया। ठीक है, दुआ कबूल फौरन। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी बुढ़ापा है, बाल सफेद है, उन्होंने खुद बयान किया है, उनकी बातें भी कुरान पाक में आई हैं कि आपने ये कहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, बाल मेरे सफेद हो गए। सूरह मरियम की आयतों में है। अब मुझे अर्ज ये करना है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम वहां मरियम की मेहराब में जाकर क्यों दुआ की? पूरी मस्जिद है ना बैतुल मुक़द्दस, पूरी मस्जिद है, किसी भी इलाके में बैठ करके दुआ करते, किसी भी खित्ते पर, किसी भी मुसल्ले पर। मरियम जहां है उस मुसल्ले पर या उस मेहराब पर क्यों खड़े होकर दुआ किया? यही सुन्नियों तुम्हें अकीदा में बताना चाहता हूं, अल्लाह वाले जहां होते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं। अजमेर में जाकर दुआ करने के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, हिंदुस्तान में अगर कुछ इलाके हैं जहां पर दुआएं तेज कबूल होती हैं तो उनमें एक जगह है ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का दरबार। आला हजरत ने लिखा है। मेरे अजीजों, क्यों? यह कुरान से साबित है। लोग यही कहते हैं ना, औलिया के दरबार में जाकर के पुकारते हो, क्या मस्जिद में नहीं पुकारे? ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहो, वो खुद मस्जिद के इमाम थे, मुसल्ले पर अपने बैठ करके दुआ करते। नहीं, नबी ने भी ये सिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है उस जगह खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है, हाँ, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। अब यहां से बरेली के इमाम कहते हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के मुनकिर हैं, उनसे भी कहता हूं, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। हाँ, तुम खाम ख्याली में हो हुजूर को छोड़ करके कि तुम्हें कुछ मिल जाए। कुरान ने भी तुम्हें यही कहा है, महबूबों के दरबार में खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे अजीजों, यहां पर एक और बात मैं अर्ज करता हूं, अभी ये तफसीर आई नहीं है लेकिन वक्त से पहले मैं मौजू से मुताल्लिक है इसलिए अर्ज करता हूं। मौजू से मुताल्लिक है इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो वाक़या याद करें, जब फिरौन का लश्कर पीछा करने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की जमात का। आप मोमिनीन की जमात को लेकर चल पड़े, सामने समंदर, पीछे 1 लाख के करीब फिरौन का लश्कर। किधर जाएं? इधर समंदर है, उधर दुश्मनों का लश्कर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिनीन थे उनकी आजमाइश भी थी। ऐसा मौका आ जाए, एक तरफ समंदर है, एक तरफ दुश्मन की फौज, लेकिन अल्लाह ताला जिसे जहां से चाहे बचाए। रब ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इस समंदर पर अपना असा मारो। आपने असा लकड़ी मारी तो 12 रास्ते खुश्क पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम का जो कबीला था, यानी आपकी जो जमात थी मोमिनीन की, वो 12 खानदानों में थी, तो सब के लिए एक एक रास्ता समंदर में बन गया। सब उस रास्ते से चलने लगे। समंदर के दूसरे किनारे वो पहुंच गए। फिरौन ने देखा रास्ता खुला हुआ है, हम भी चलते हैं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के ये खुले हुए रास्तों के दरमियान आ गया। बीच समंदर में फिरौन की फौज पहुंची थी, समंदर को वापस मिला दिया गया। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कुरान कहता हमने ढांक दिया समंदर को जैसे ढांकना है, तो गर्क हो गए हमेशा के लिए। फिरौन खत्म हो गया, बर्बाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर दूसरे किनारे पर आए। जो बात अर्ज करना है उसके लिए मुझे थोड़ी तफसील बतानी पड़ रही है, पूरा जहन में आ जाए आपके। दूसरे किनारे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना अदा किया, यह आशूरा का दिन था। फिर आप कोहे तूर पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप पर तौरात नाजिल हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए
تو ہوا کیا, ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا, اس کو پگھلایا, میلٹ کیا, اور اس سے ایک بچڑا بنایا, گائے کا بچڑا بنایا. اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو, یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں, آپ کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے, بغیر بیٹری کے, اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ, اس کے اندر کوئی چیز نہیں, لیکن بولتا تھا, تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا, جسے وہ ملنے گئے, وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت, اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر, منتیں, سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزو, اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو, پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے, سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں, یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجے میں ہی. یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے,
सामरी कहता है मैं ने एक चीज देखी जो लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा दूसरे लोगों ने नहीं देखा। कहा क्या देखा तूने? कहा आपके घोड़े की नकील पकड़कर सामने एक फरिश्ता चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे जब रास्ता उबूर कर रहे थे। तो सामरी कहता है मैं देख रहा था आपके आगे आगे एक फरिश्ता चल रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर क्या किया? वो कहता है वो फरिश्ता जैसे जैसे चलता जा रहा था मैं उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उठा रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा और वो मैंने जमा कर लिया जितनी मिट्टी मुझे मिली। और जब किनारे पर आए और आप गए थे कोहे तूर, मैंने इस बछड़े को बना करके उसके मुंह के अंदर ये मिट्टी डाल दी तो वो बोलने के काबिल हुआ। वह कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, वो कहता है ऐसे मेरे ये काम बन गया, उस मिट्टी का ही असर है। अल्लाह अल्लाह, ऐ सुन्नियों मैं यही कहना चाहता हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे, उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफ़ा में, तो क्या कहा? दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं? कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा। पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं? कफे पा। पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुर। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान की ये आयतें नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारी आयतें हैं, फिर किसी और मौके पर अर्ज करूंगा। ये आले इमरान का ये खुलासा था। हज़रत बीबी मरियम को बैतुल मुक़द्दस में परवरिश कराया गया, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक जो हालात हैं आपके, वो फिर इंशाअल्लाह सूरे मरियम में मैं अर्ज करूंगा। ये आले इमरान किसको कहते हैं? सुनो, आल जो है, आल अरबी में खानदान को कहते हैं। बड़ा खानदान हो तो उसको आल कहते हैं। अब इमरान की आल में कितने लोग हैं? अरबी में एक को वाहिद, एक को वाहिद, दो हो तो तस्निया और दो से ज्यादा तो जमा, और उसी को आल कहते हैं। बाकी सारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक को सिंगल, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। सही कह रहा हूं? उर्दू में भी एक हो तो वाहिद, एक से ज्यादा हो तो जमा। लेकिन अरबी का ग्रामर अलग है। अरबी में एक हो तो उसे वाहिद, दो हो तो उसके लिए एक लफ्ज है तस्निया। दो को जमा नहीं कहते अरबी में, दो को जमा नहीं कहते। दो से ज्यादा हो तो अरबी में उसको जमा कहते हैं। और आल के लिए जमा होना जरूरी है, दो से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं? आल। लेकिन यहां पर एक मसला है, हजरत इमरान की आल में कितने लोग हैं? आल क्यों कह रहा है कुरान? हजरत इमरान की एक बेटी बीबी मरियम, एक बेटी बीबी मरियम, और मरियम का एक बेटा ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद औलाद है, एक बेटी है, एक नवासा है। लेकिन कुरान इनको क्या कह रहा है? आले इमरान। बात समझ में आ रही है? आले इमरान। हमने ये ग्रामर और कवायद को पूछा कि जमा हो तो आल कहा जाता है, या दो को ही आल कह रहे हैं। बीबी मरियम और हजरत ईसा ये दो ही मिलकर के इमरान की आल हो गए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया ये कायदा अपनी जगह पर, लेकिन ऐ लोगों, अगर कोई खानदान में सबसे ज्यादा शरीफ हो तो एक भी जो है वो 1000 के बराबर होता है। हजरत इमरान की आल में
ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔ اس سورے کی بڑی برکت ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا، آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو۔ جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو، یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں ہیں، 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا
तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। वादा किससे लिया जा रहा है? नबियों से। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी मदद भी करोगे, मदद भी करोगे। और इतने ही पर काफी नहीं, अल्लाह ने फिर पूछा क्या तुम सबको इस बात का इकरार है? सारी रूहों ने कहा हमें इकरार है। अल्लाह फरमाता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूं, मैं तुम्हारा माकुम मिनश शाहिदीन, मैं गवाह हूं तुम्हारे साथ कि रसूल मेरा आएगा तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, फिर मीलाद मुस्तफ़ा कहते किसे हैं? मीलाद कहते किसे? रसूल के आने का जिक्र करना, इसी को मीलाद। और मीलाद का जिक्र कहां हो रहा है? अभी दुनिया आई भी नहीं, नबियों की रूहों के इज्तिमा में अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र फरमा रहा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, और जान है तो जान है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। मेरे अजीज़ों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले ये वादा लिया। अब ये आयत पर मैं आपसे कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। कैसे? बाज लोग यही सवाल करते हैं, हुजूर तो सबसे आखिर जमाने में आए ना, तो अव्वल कैसे हुए? अव्वल कैसे? उसको एक मुफस्सिर ने बड़े अच्छे नुक्ते से समझाया। बात ऐसी है कि जमीन में एक बीज बो, जमीन में एक बीज बो दिया आपने, बीज बोया, दरख्त निकला, पौधा निकला, पौधा बढ़ता हुआ दरख्त, दरख्त में पत्ते आए, पत्तों से फिर शाखें, शाखों से फिर फूल, फूल से फिर फल, और फल के अंदर फिर क्या आया? बीज आया। बीज शुरू में भी था, बीज सबसे आखिर में भी था। इसीलिए कहा गया आदम की खमीर में भी, आदम अलैहिस्सलाम की खमीर में भी जो पेशानी में नूर रखा गया था वो किसी और का नहीं, वो मेरे मोहम्मद का नूर था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए हमें यह अकीदा दिया है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेराज की शब में क्या हुआ था? मेराज की शब में हुजूर गए थे ना, उसको आला हज़रत कैसे कह रहे हैं? उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। मौला करीम हमें हमेशा मेरे मुस्तफ़ा करीम के आशिकों की जमात में रखे, और जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक मौला हमारी ज़ुबानों पर जारी वो सारी रखे। दुनिया में चाहे कोई भी बयान हो, हमको अल्लाह ताला इतनी तौफीक अता करे कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।